کو سمجھانے کے لیے رسول آیا ہے. یہ مومنین ہیں، ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند ہے، ان کے ایمان پہ اللہ اتنا راضی ہو چکا ہے. قبلہ شاہ صاحب میں پڑھا کرتا ہوں کہ تاریخ میں راضی اللہ لکھنے سے پہلے کچھ اتنے بڑے راضی اللہ تھے کہ اللہ نے راضی ہو کر محمد جیسا رسول عطا کر دیا. اللہ نے ان کے اوپر راضی ہو کر محمد جیسا انہیں رسول عطا کر دیا. عبادت بدون معرفت حرام ہے. توجہ میرے محترم صاحب، عبادت بدون معرفت حرام ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کی معرفت نہیں، نماز کا فائدہ کوئی نہیں. روزہ رکھ رہا ہے، اسے روزے کی معرفت ہی نہیں، کب رکھنا ہے کب چھوڑنا ہے. جدو بندے کھانا بند کر دینا بندہ بند کر دے، جدو بندے کھانا شروع کر دینا کر دے. آپ نے دیکھا نا ٹی وی پہ لنگر آئے تو بندے گھنٹہ پہلے روزہ چھٹ چھڑیا. معرفت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. معرفت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا، کب رکھنا ہے کب چھوڑنا ہے. بدون معرفت حرام ہے. عبادت کی قبلہ بڑی قسمیں ہیں. مختصر کرنے لگا ہوں کہ عبادت کی بڑی قسمیں ہیں. عبادت کے لیے، کسی عبادت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے نماز ہے، اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. بندے ہوں فجر کی چپڑا ہونا مجلس سننی ہے، ماتمداری کرنی ہے، لنگر کھا کے رج کے سو جانا ہے، جو سویرے اٹھ نہیں سکنا فجر دی پہلا پڑھ لینے ہیں، ہو جائے گی. جو چپ بیٹھے ہو تسی روز نہیں کرتے ہو، نہیں نہ ہو سکتی. نماز کے لیے وقت معین، ایک عبادت ایسی جس کے لیے وقت معین ہے. فجر کے لیے فجر، ظہر کے لیے ظہر، عصر کے لیے عصر، مغرب کے لیے مغرب، عشاء کے لیے عشاء. عصر جو ہے مغرب کے ٹائم نہیں ہو سکتی، مغرب عصر کے ٹائم نہیں ہو سکتی، عشاء فجر کے ٹائم نہیں ہو سکتی. ہر نماز کا وقت معین ہے. ایک عبادت ایسی جس کا وقت معین ہے، ایک عبادت ایسی جس کی جگہ معین ہے. کعبہ میں حج ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بندے ماشاءاللہ میں تشیع کا ہی سہارا لے لیتا ہوں. شبیہ بنانا ہمارے مذہب میں تو جائز ہے نا. بدعت دے جڑے بدبخت دے گوڑ ہوئے گی. ہمارے پاس تو شبیہ بنانا جائز ہے نا. جنہوں اجے تک بھی نہیں نہ پتہ چلا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو سجدہ کرایا تھا نا، آدم شبیہ تھا محمد و آل محمد. یہ شبیہ بنانا سنت الہیہ ہے. تو شبیہ ہم بناتے ہیں، ذوالجناح کی بناتے ہیں، تازیہ کی بناتے ہیں، علم کی بناتے ہیں، جھولے کی بناتے ہیں. ایک شبیہ ہم اور بھی بنا لیں، کعبے کی شبیہ بنا لیں، اور ایک جگہ پانی اکٹھا کر کے اسے آب زمزم بنا لیں. 2 پہاڑیاں بنا لیں، اسے صفا و مروہ بنا لیں، جانور لے کے اسے ذبح کر دیں کہ جی بھی یہاں حج ہو رہا ہے. ہر بندہ کہے گا حج نہیں ہے. کیوں؟ حج کے لیے شبیہ نہیں ہے. حج کے لیے بے نفس نفیس کعبہ کی طرف جانا پڑتا ہے. پتہ چل گیا حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے جگہ معین ہے. توجہ، بھئی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت معین ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے جگہ معین ہے. کچھ عبادتیں ایسی جو جگہ کی محتاج ہیں، کچھ عبادتیں ایسی جو جگہ کی محتاج ہیں، کچھ عبادتیں ایسی جو وقت کی محتاج ہیں، کچھ عبادتیں ایسی جو افراد کی محتاج ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم جمعہ پڑھنا چاہیں تو جمعہ 5 لوگوں سے کم ہو نہیں سکتا. یعنی جمعے کے لیے کم از کم 5 لوگوں کا امام سماعت ہونا ضروری ہے. اگر یہ 5 نہ ہو، چلو سمجھ نہ آئے، فقہ دیا 2 گلیں یاد کر لو تو بڑی گل ہے.
بس جمعے کے لیے 5 افراد کا ہونا ضروری ہے. ایک عبادت جس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے, ایک عبادت جو جگہ کے بغیر نہیں ہو سکتی, ایک عبادت جو افراد کے بغیر نہیں ہو سکتی. پیسے وافر ہو جائیں, پیسے بچ جائیں, خرچہ کرنے کے بعد پھر خمس واجب ہے. ایک عبادت ایسی جو وافر پیسے پہ واجب ہوتی ہے, اگر اجناس اتنا ہو جائے کہ خرچہ کاٹنے کے بعد پھر بچت ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. توجہ, ایک عبادت ایسی جس کے لیے وقت معین ہے, ایک عبادت ایسی جس کے لیے جگہ معین ہے, ایک عبادت ایسی جس کے لیے افراد معین ہے, ایک عبادت ایسی جس کے لیے پیسہ معین ہے, ایک عبادت ایسی جس کے لیے اجناس معین ہے. اللہ نے ان عبادتوں کے علاوہ ایک عبادت ایسی بھی بنائی ہے, نہ جگہ معین ہے, نہ وقت معین ہے, نہ افراد معین ہے, نہ وہ جگہ کی محتاج ہے, نہ وہ وقت کی محتاج ہے, نہ افراد کی محتاج ہے, نہ مال کی محتاج ہے, نہ اجناس کی محتاج ہے. پوچھو وہ عبادت کون سی ہے؟ اللہ چاہتا تھا اگر کوئی امیر ہو تو وہ تو زکوٰۃ دے گا, اگر کوئی پیسے والا ہو وہ تو خمس دے گا, جوان ہو جائے نماز پڑھے گا, بالغ ہو جائے روزہ رکھے گا, اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں گے تب حج پڑھے گا. کوئی ایسا غریب بھی ہو کہ جو نماز بھی نہ پڑھ سکے, یعنی بچپنے کے عالم میں ہو یا ضعیفی کے عالم میں ہو, غریب اتنا ہو نہ زکوٰۃ دے سکتا ہو, نہ خمس دے سکتا ہو, نہ حج پڑھ سکتا ہو, اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی عبادت نہ لکھی جائے. اللہ عادل ہے, وہ کریم ہے, اس نے کہا ہر بندہ اس عبادت میں شریک ہو جائے. ایک عبادت وہ جس کے لیے وقت معین ہے, توجہ, ایک عبادت وہ جس کے لیے جگہ معین ہے, ایک عبادت وہ جس کے لیے پیسے معین ہے, ایک عبادت وہ جس کے لیے جنس معین ہے, ایک عبادت وہ جس کے لیے افراد معین ہے. اللہ نے انسان کی بخشش کے لیے ایک عبادت ایسی خلق فرمائی, نہ جگہ کی محتاج ہے, نہ وقت کی محتاج ہے, نہ افراد کی محتاج ہے, نہ زر کی محتاج ہے, نہ دولت کی محتاج ہے, کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. اس عبادت کو عزاداری حسین کہتے ہیں. اللہ صلوات پڑھیے گا. جس کے لیے وقت کی قائد نہیں ہے, جب وقت مل جائے کر لو. افراد کی قید نہیں ہے, مجلس کے لیے نہیں لکھا اتنے لوگ آئیں تب مجلس ہو. توجہ فرمانا, لکھا نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں تو مجلس ہو, ایک ہی ہو, علی والا ہو, ایک ہی ہو, علی والا ہو, ایک ہی ہو, رسول والا ہو, ایک ہی ہو, اولاد علی سے محبت کرنے والا ہو. ان لاکھوں منکروں پہ باری ہے. پیغمبر نے ہر عمل کیا ہے, دنیا سوچتی نہیں ہے, فکر نہیں کرتی, غور نہیں کرتی. اگر آپ توجہ کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اور میں تو کہا کرتا ہوں, سینہ کھول کر کہا کرتا ہوں, سینہ چوڑا کر کے کہا کرتا ہوں کہ میں سنی ہوں. سنی کا معنی دنیا سمجھ ہی نہیں سکی. سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرتا. جماعتوں میں بٹ جانے کا نام سنی نہیں ہے, جماعتوں میں بٹ جانے کا نام شیعہ نہیں ہے, جماعتوں میں بٹ جانے کا نام وہابی نہیں ہے, جماعتوں میں بٹ جانے کا نام اہل حدیث نہیں ہے. لوگوں نے تو ان کے معنی ہی نہیں سمجھے. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی سنت پہ عمل کرتا. اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟
جو رسول کی حدیث پہ عمل کرے. ٹھیک ہے. وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہاب سے اللہ کے ساتھ لگاؤ کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں. نہ میں نے کبھی وہابی کو برا کہا ہے. توجہ. نہ میں نے کبھی کسی وہابی کو برا کہا ہے، نہ میں نے کبھی کسی اہل حدیث کو برا کہا ہے، نہ میں نے کبھی سنی کو برا کہا ہے. کیوں؟ برے ہم خود ہوتے ہیں اور بدنام مسلک کو کر دیتے ہیں. مسلک بدنام نہیں ہے بھئی. سنی رسول کی سنت پہ عمل کرنے والا، اہل حدیث رسول کی حدیث پہ عمل کرنے والا، وہابی اللہ کے حکم پہ چلنے والا، شیعہ پیچھے چلنے والا. توجہ میرے محترم. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ایویں ڈرایا لوگوں نے، او شیعہ تو بچو، او شیعہ تو بچو. اگر شیعہ کے مذہب کا مطالعہ کیا جائے نا، اس سے اعلیٰ مذہب ہی نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، سنی کہتے ہیں سنت رسول پہ ہے عمل کرنے والے کو، اہل حدیث کہتے ہیں رسول کی حدیث پہ عمل کرنے والے کو. وہابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہو. آؤ میں اب سب سے مخاطب ہو کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں وہابیوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں سنیوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں اہل حدیث کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں شیعوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں. میں سارے مسالک کے درمیان وحدت و اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا قائل ہوں.